السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمد تعالیٰ آج قرآن مقدس کے 29 پارے مکمل ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ 30ویں پارے کی 2 سوریں بھی پڑھی گئی، سورہ نبا، سورہ نازعات۔ بقیہ جتنی صورتیں بچی ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ ان کی تلاوت سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی باتیں عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ صورتیں بہت تلاوت کی گئیں، سورہ جن بھی ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے۔ ان صورتوں میں صرف آپ کے سامنے سورہ جن کے حوالے سے گفتگو کروں گا، کیونکہ جن کے مطابق بھی ہمارے لیے کچھ عقیدے ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سرے سے شیطانوں کا انکار بھی کرتے ہیں کہ شیطان وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی، انسان ہی ہے، اگر وہ اپنی فطرت کے خلاف کام کرنا شروع کر دے تو اس کے اندر یہ شیطان گھس جاتا ہے، وہی ایک شیطان بنتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے درمیان ایسا بھی مشہور ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں مرنے کے بعد ان کی روحیں شیطان بنتی ہیں، اس طرح کر کے عقیدے گڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ اور بعض آتا بہت سارے لوگوں کے آنگ میں حاضر بھی آتا ہے، فلاں کے آنگ میں وہ ہیں تو یہ ہیں، اور وہ حاضری لگنے کے بعد انہیں بتانا بھی شروع کرتے ہیں کہ میں وہی ہوں، میں یہی ہوں، یہاں سے مرا تھا، وہاں سے مری تھی، ساری چیزیں۔ تو کیا اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز ہمارا یقین اور عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی روحیں کسی کے اوپر نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے ایمان پہ خطرہ آ جائے گا۔ تو یہ اب چاہے کوئی نیک ہی کیوں نہ ہو، کسی کے آنگ پر یہ بول دیے کہ غوث پاک کی حاضری لگی ہوئی ہے، غریب نواز کی حاضری لگی ہوئی ہے، بہت سارے ہیں نا، بیٹھے رہتے روزہ نماز ایک وقت کا نہیں کرنے بولو اور حاضری ان کے اوپر غوث پاک کی لگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عزیزان مکرم، تو یہ سب سے پہلے چیز اپنے درمیان ان چیزوں کو نکال دیں کہ کسی کے اوپر کسی کی روحیں آتی ہیں۔ دوسری چیز، جنوں کے متعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا؟ جن کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا، ویسے ہی اللہ رب العزت نے جنوں کی بھی تخلیق فرمائی ہے۔ خود قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق کے حوالے سے لفظ ارشاد فرما دیا، وما خلقت الجن، اور ہم نے رب فرماتا اور میں نے جنوں کو پیدا فرمایا۔ تو بات ثابت ہو گئی کہ جن کی بھی پیدائش ہے۔ اب عام طور پہ ہمیں وہ نظر نہیں آتے، ہماری آنکھوں سے وہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہ کثیر تعداد میں ہیں، ان کی تعداد بہت ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے درمیان جتنے اختلافات ہیں عقائد کو لے کر، مذہبی اعتبار سے، اور لوگوں کے گروہ بنے ہوئے ہیں، ہندو ہو گئے، عیسائی ہو گئے، مسلمان ہیں، پھر مسلمانوں کے اندر بھی کیٹیگریاں ہیں، عیسائی ہیں اور مسلمانوں میں شیعہ ہو گیا، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، یہ الگ الگ طبقے بنتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان جناتوں کی مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان کے اندر بھی شیعہ بھی ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی ہوتے ہیں، سب ہیں وہ ساری چیزیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہی اتنے بھی بس نہیں، ان کے یہاں بھی شادی ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی انتقال ہوتا ہے تو بعض آتا دفنانے کے لیے لے کے آتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، بس یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ بلکہ ایک بزرگ کی زندگی کا تو واقعہ ایسا ہے، مدرسے کا ہی حال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہوائیں بہت تیز چلتی تو گول گول بونڈر جیسا میدانوں میں گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح ایک بونڈر بہت تیز تھا جو گھومتے گھومتے جا رہا تھا۔ اب یہ بزرگ بیٹھے تھے، بچوں سے پوچھے مٹھائی کھاؤ گے؟ بچوں نے کہا جی حضرت۔ آپ نے ایک رقعہ لیا، کاغذ لیا، اس کے اوپر کچھ لکھا آپ نے، اور کہا وہ جو سامنے گول گول ناچ رہا اس کے اندر لے کے ڈال دو۔ وہ بچہ گیا اور جانے کے بعد اس کے اندر جیسے ہی ڈالنا تھا ایک ٹوکری لڈو وہاں سے مل گیا۔ اب لڈو بھی اٹھایا اور اس پرچے کو بھی اٹھا لیا۔
اور اس نے سوچا جب بھی ایسا گول دائرہ گھومے گا اور مجھے کھانے کی حاجت ہوگی اس میں ڈال دوں گا، مٹھائیاں مجھے مل جائیں گی۔ اب یہ لڈو لے کر گیا، ساری چیزیں بچوں میں تقسیم ہوئی، خوشی خوشی کھائے۔ چند دن گزرنا تھا کہ پھر ایسا ہوا، اس نے دیکھا تنہائی میں کہ پھر سے ویسے ہی حالت تھی اور گولا بنتے ہوئے میدان سے جا رہا تھا۔ یہ بچہ بھاگے بھاگے گیا اور اس کے اندر چٹھی جیسے ہی ڈالا تو اب لڈو نہیں، مٹھائیاں نہیں ملی، بلکہ وہاں خون ہی خون نظر آیا، بہت سارا خون تھا۔ وہ دیکھا اور یہ اتنی عادی کثرت سے خون دیکھ کر غش کھا کے گر گیا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی اور آنکھ کھلنے کے بعد اس نے دیکھا تو یہ مدرسے میں موجود ہے، وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے پوچھا کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ؟ تو اس نے حقیقت بتایا کہ حضور آپ نے جو پرچہ دیا تھا اس دن میں نے وہاں پر ڈالا تو مجھے مٹھائیاں ملی، میں نے سوچا پھر کبھی حاجت ہوگی تو اس طرح پرچہ ڈال کر میں وہاں سے مٹھائی لے لوں گا، لیکن آج ماجرا الٹا ہو گیا، وہاں سے مٹھائی نہیں ملی بلکہ خون نظر آیا۔ کیا حقیقت ہے اس کی؟ کیا معاملات ہوئے تھے؟ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا۔ آپ نے فرمایا جب میں نے بھیجا تھا اس وقت جناتوں کی بارات جا رہی تھی، اور جب تم گئے تھے اس وقت ان کا جنازہ جا رہا تھا۔ یہ اہل بصیرت ہیں اللہ رب العزت جن کی نگاہوں میں یہ تاثیر دے کہ اس کے اوپر وہ مہارت رکھتے ہوں اور دیکھ سکتے ہوں۔ یہ ہماری نظر سے اوجھل ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ ہاں ان کے درمیان بھی شادی ہونا، بچے ہونا، پیدائش، اختلافات، ساری چیزیں ہیں۔ عزیزان مکرم، میں نے اس سے پہلے بھی کہا انسان ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے عادت و اطوار اور کام کی وجہ سے اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک ہی انسان ہے، بارڈر پہ اگر کہیں پر وہ حفاظت کے لیے رکھا گیا تو اسے فوجی کہیں گے، شہر کے اندر لباس پہنے چوراہے پہ کھڑا رہے ٹریفک پولیس کہیں گے، علاقوں کے اعتبار سے حفاظت کرتا تو پولیس کہیں گے، مسجد میں ہے نماز پڑھاتا تو امام بن گیا، مسجد کے اندر دیگر معاملات کرتے ہیں تو اراکین میں سے آئیں گے، ہے نا یہ ساری چیزیں۔ تو انسان تو ایک ہی ہے نا سب، لیکن نام بدلتے ہوئے نظر آئے۔ اسی لیے کسی نے ڈاکہ زنی کی تو ڈاکو کہلائے گا، چوری کی تو چوری کہلائے گا، چور کہلاتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان، لیکن نام ان کے اوپر الگ پڑا۔ تو جنات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان میں کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، اور کچھ بہت برے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کی نام کی بھی تبدیلی ہے۔ کچھ کو خبیث کہتے ہیں، یہ سب سے شر ہوتے ہیں، سب سے بدتمیز قسم کے ہوتے ہیں، جن کا کام ہی غلاظت میں گھسے رہنا ہے، غلاظتوں کو کھانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ اور عام طور پہ میں بتا دوں آپ کو، بہت سارے لوگ جو اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ جنات کچھ نہیں ہوتا، میاں جب گھروں پر یہ معاملات آتے ہیں نا تو برابر سمجھ میں آتا ہے، لوگوں کو برابر سمجھ میں آتا ہے پھر جانے کے بعد۔ اور ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، ہر شخص کے ساتھ ایک جن ہوتا ہی ہے جس کو ہمزاد کہتے ہیں ہم۔ آپ کے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوا گا، آپ لیٹے ہوں گے اور باڈی پوری سن پڑ جاتی ہے، کبھی ہوا ہے؟ شاید بہت سارے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن ہوتا ہے۔ سیدھا لیٹنے پر یا ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ ہاتھ ہلتے نہ پاؤں ہلتے، زبان بھی ہلانے کی کوشش کرو نہیں ہوتا، پھر لوگ کلمہ پڑھتے نہ کیا کیا کرتے ہیں تو پھر باڈی میں ایک ہلکا پن محسوس ہوتا ہے، تو کہتے ہیں آج مجھے کچھ دبا کر گیا تھا۔ تو اس طرح کی بھی حرکتیں ہوتی ہیں باڈی میں۔ اکثر مدارس کے بچوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے ایسا، قرآن پڑھ کے جب وہ لیٹتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی بہت ہوتا تھا مدرسے میں، ہفتے میں 2-3 بار ہونا ہی ہونا ہے۔ تو خیر ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو یہ جناتوں کی کیٹیگریاں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ بہت برے ہوتے ہیں۔ اب عام طور پہ لوگوں کا حال ایسا ہے کہ جہاں جاؤ تو کچھ نہ کچھ شرین فتنے ایسے کر کے بتا دیتے ہیں ان کے گھروں پہ جنوں کا اثر ہے، یہ ثابت ہے، لیکن ضروری نہیں ہر کسی کے ساتھ ہو، ہر کسی کے ساتھ فتنہ گر شیطان ہو۔ عزیزان مکرم، یہ جن کی ہی قسمیں ہیں، جن میں سے کچھ خبیث کہلاتے ہیں، کچھ شیطان کہلاتے ہیں۔ اب یہ ہوتا کیسے؟ دعا تعویذ کے ذریعے کسی کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، تو یہ انسان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہرکیف اب آپ کو ایک چیز یہاں پہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، اس کی بنا پر یہ مت سوچنا کہ جب بھی کام بگڑا تو میرے یہاں کوئی نہ کوئی کچھ کیا ہی ہوگا، میرے اوپر کسی نہ کسی چیز کا اثر ہی ہوگا۔ عام طور پہ انسان کا یہ مزاج بنا ہوا ہے، آپ کے اوپر اگر کسی چیز کا اثر ہے، کچھ ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو ان سے زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ عرب کی سرزمین پر یہی تو معاملہ تھا کہ ایک مقام ایسا کہ جہاں کے بارے میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ یہاں پر جناتوں کا بسیرا ہے،
اور وہاں پر قیام کیا جاتا تو لوگ ان کی پناہ مانگتے تھے کہ ہم جنات کے سردار سے پناہ مانگتے ہیں، روایتوں میں ہے یہ. تو جنات اس چیز کو بڑھاوا دیتے ہوئے کہ اللہ نے تو انہیں اشرف المخلوقات بنایا اور یہ ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو ان لوگوں کے اندر ایک شر پسندی آ گئی کہ یہ ہمیں زیادہ طاقتور مانتے، لہٰذا ہم انہیں پریشان کریں گے. عزیزان مکرم، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو حضرت عمر کی وہ بات بھی یاد رکھنا. آپ ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ ایک جن سے آپ کا مقابلہ ہوا، اس جن کو آپ نے پکڑا اور زمین پہ پٹک دیا، گلے پہ پیر دھر کے کھڑے ہو گئے. یہ ہے حضرت عمر کا جلال. گلے پر پیر رکھ کے کھڑے ہو گئے اور پوچھا بتا تجھے سب سے زیادہ کس سے ڈر لگتا ہے؟ اس جن نے کہا مجھے سب سے زیادہ آیت الکرسی سے ڈر لگتا ہے. کس سے ڈر لگتا ہے؟ آیت الکرسی سے رکھتا ہے. میاں قرآن پڑھنا آتا ہو تو کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہم دوسروں سے کیوں ڈریں؟ تو بہرکیف قرآن مجید میں جو سورہ جن آئی ہے اور بھی اس کے متعلق بہت سی باتیں، ان کی پیدائش کے حوالے سے، ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، بہت ساری چیزیں ہیں. میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کیونکہ آج ذکر بھی کرنا ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو مقررہ وقت ہے، جتنی دیر میں اپنی تفسیر ہوتی تھی اتنی ہی دیر میں ہم اپنی محفل کو ختم کر لیں. آخری بات یہ عرض کرنی ہے آپ کے سامنے جناتوں کے حوالے سے کہ جنوں کے بارے میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنا آپ لوگ. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جن کی حاضری لگ گئی یا ساری چیز ہو گئی. آپ جب کسی کے پاس جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ گئے تو حاضری لگ ہی جاتی ہے. کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اوگھڑ قسم کی چیز ہوتی ہے وہ ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اور جب ان کے اوپر حاضری آتی تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہماری تو حالت خراب ہے، ان کو حاضریاں بھی لگ رہی ہیں، یہ ساری بھی چیزیں ہو رہی ہیں. تو سوچ سمجھ کر کسی کے پاس بھی جایا کریں. اپنی زندگی کو آپ اپنے اعتبار سے برباد مت کریں، اور اسی سب چکر میں پھنس گئے نا تو زندگی برباد ہوتی چلی جائے گی. یقیناً یہ چیز ثابت ہے کہ یہ زندگیاں برباد کر دیتے ہیں جن کے اوپر مسلط کر دیے گئے. پتہ چلتا ہے کوئی صحیح علاج کرنے والا ہے تو یقینی طور پر علاج کروائیں، لیکن لٹوروں کے پاس مت جائیں. جو لٹیرے ہوتے نا، جن کا کام ہی ہوتا ہے، اور آج کل تو بسوں میں، اسٹاپ پہ، ہر جگہ بنگالی بابا ایک سے ایک جو فوٹو کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں. آپ خالی فون کرو سارے کام وہیں سے پورے ہو جائیں گے. ضرورت ہی نہیں پھر ڈاکٹر وغیرہ کی. آج کے دور میں یہ سارے کام کر ڈال رہے ہیں. تو بہرکیف یہ اپنے وہم و گمان سے ان کے متعلق ساری باتوں کو نکالیں. قرآن مجید میں جو سورہ جن آئی ہے اس کے متعلق یہ باتیں عرض کرنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا معاملہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تو ان میں کچھ جنات کا وہاں سے گزر ہوا. جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مقدس سنا تو یہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر گئے اور کہا آج ہم نے ایسی کلام کو سنا ہے، وہ ایسا کلام ہے کہ جسے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، اور یقیناً یہ نہ تو جناتوں کا کلام ہے نہ انسانوں کا کلام ہے. اور وہ لوگ جس چیز کی تلاوت کر رہے تھے وہ ایک رب کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور وہ رب ایسا ہے نہ جس کے بچے ہیں نہ جس کی بیوی ہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً وہ سچے ہیں. تو ان لوگوں کے دل میں ایسی تھی اور یہ تبلیغ کرنے اپنے قوم میں گئے. بہرکیف قوم والوں نے مانا نہیں مانا، لیکن روایتوں میں یہ 9 جن تھے جنہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہوئے. تو اب یہاں سے بات ثابت ہو گئی نا قرآن سے کہ جناتوں میں مسلمان ہونا، کافر ہونا، ہندو ہونا، یہ بھی چیز پائی جاتی ہے. وہی چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی آپ یاد کریں کہ جب آپ باغ میں اپنے تھے تو آپ اپنے باغ میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ہوتا ایسا کہ صبح صبح جب آپ آتے تو باغ کے حالات ایسے ہوتے، پتے بھی گرے ہوتے ہیں، کچرے بھی ہوتے ہیں، صفا کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ آ کر دیکھتے تو کچرا ایک جگہ سائیڈ میں لگا ہوا ہے، پورا باغ بالکل کلین صفا نظر آتا تھا. آپ حیرت میں آ جاتے، کون آیا اتنی صبح اور کر کے گیا، کوئی یہاں موجود بھی نہیں ہے. لگاتار ایسے کئی دن تک ہوتا رہا. آپ بڑے پریشان تھے. آپ نے ایک دن سوچا میں بہت پہلے جاتا ہوں اور جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ صاف کون کرتا ہے. آپ خفیہ طور پر وہاں پر گئے اور آپ چھپ کر وہاں دیکھنے لگے. تو آپ نے دیکھا صبح صادق سے پہلے جھاڑو اپنی جگہ سے اٹھتی ہے، کچرا اٹھانے والا اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، جھاڑو کا چلنا شروع ہوا، کچرے سمٹ رہے ہیں اور اٹھ کر سائیڈ میں جا رہے ہیں. آپ نے کہا یہ کون ہے جو یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ تب آواز آتی ہے کہ حضور ہم جناتوں میں سے ہیں. کہا یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟
کہا حضور آپ اس جنگل میں اس باغ میں رہ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ہم نے آپ کی تلاوت کو سن سن کر اپنی تلاوت کو سدھارا ہے، ہم نے آپ کی تلاوت کو سن سن کر اپنی تلاوت کو سدھارا ہے، لہٰذا آپ ہمارے استاد ٹھہرے، اور جب آپ ہمارے استاد ہیں تو شاگردوں کے موجود ہوتے ہوئے استاد کیسے کام کریں؟ شاگردوں کے موجود ہوتے ہوئے استاد بھلا کیسے کام کریں؟ عزیزان مکرم، تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہاں پر یہ بھی بتانا ہے تم اللہ کے ہو جاؤ، ان سب چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جنات، یہ بھوت پریت کچھ بھی نہیں ہے، آپ رب کی عبادت کرو۔ اور جن لوگوں کے یہ اثرات آتے ہیں، خود جن کی زبانی ہے یہ، خود شیطان یہ کہتے ہیں، ان کا اٹیک اسی وقت کسی بھی عورت یا مرد پہ ہوتا ہے جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ناپاکیوں سے بچاؤ۔ جب آپ ناپاک ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ان کا اٹیک ہوتا ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جمعہ آیا تبھی نہانا ہے، جمعہ پڑھ لی اس کے بعد کہاں پاکی گئی، کہاں طہارت گیا، کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا۔ عزیزان مکرم، صفائی کا خیال رکھنا اسی لیے ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو یہ اتنی باتیں جو سورہ جن کے حساب سے تھی، مختصراً میں نے عرض کی۔ اب ذکر کی محفل کی ہم شروعات کریں گے۔ آپ قرآن مجید کی وہ آیت بار بار سنتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ عزیزان مکرم، ذکر ایک ہی ہے، سکون کتنوں کو پہنچ رہا ہے؟ دلوں کو۔ قرآن کی اس آیت پر غور کریں، ذکر ایک ہے لیکن دلوں کو سکون پہنچ رہا ہے۔ پتہ چلا ذکر کرنے والا کوئی ایک رہا، محفل میں شرکت کرنے والے کئی دل والے حاضر ہو گئے، سب کے دلوں کو سکون ملے گا، یہ سب کے دلوں کو سکون پہنچے گا، یہ ذکر کی برکت ہوتی ہے۔ عزیزان مکرم، جسم کو ہم نے سنوارا، اس کو بھوکا رکھا تو ہم بہت زیادہ تشویش میں پڑ جاتے ہیں کہ کمزور نہ ہو جائے، طاقت نہ چلی جائے۔ ہر اعتبار سے لوگوں کا حال ایسا ہے، پتہ کرتے کہاں کی جم اچھی ہے، کہاں کے ٹرینر اچھے ہیں، کیا کھائیں کہ باڈی بنے، کیا کھائیں کہ طاقت ہو۔ اپنے جسم کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں پتہ کرتے ہیں، کبھی یہ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ روح کمزور ہو رہی ہے، یہ کہاں مضبوط ہوگی، اس کے لیے ہم کس کے پاس جائیں، اس کے لیے ہم کون سی ورزش کریں؟ عزیزان مکرم، تو روح کو مضبوط کرنا ہے تو ذکر کرنا پڑے گا، کیونکہ جسم کی غذا کھانا پانی ہے، روح کی غذا اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ اس ذکر کو جب ہم کریں گے تو یقیناً روح ہماری تر و تازہ ہوگی اور اس کے اندر قوت آئے گی، اور جب جب روح کمزور پڑتی چلی جاتی ہے تو ایمان بھی کمزور پڑتا ہے، اور نفس جسم کو مضبوط کرتا ہے اور روح کو کمزور کرتا ہے، اتنا ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو ذکر کرنا، ذکر محفل میں شامل ہونا، ہفتے میں ایک دن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے درمیان محفل سجائی جائے تبھی آپ بیٹھیں، 5 منٹ وقت نکالیں، تنہائی میں بیٹھ کر آنکھوں کو بند کر کے دلوں کی دھڑکن کو رب کی جانب لو لگا دیں اور رب کی صدا کی طرف کر دیں کہ یہ دل کا دھڑکنا یہ لب 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 نہ کر رہا ہو، رب رب کر رہا ہو۔ تو آپ دیکھیں، جو کچھ اطباء نے اس بات کی تحقیق کی تھی کہ دل جو دھڑکتا ہے اس کی دھڑکن کیا بولتی ہے، تو زوم کر کے انہوں نے آوازوں کو سنا، تو آواز کیا آ رہی تھی معلوم ہے؟ لب لب لب۔ تو ان کو تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب علماء کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے بتایا کہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ راہ کے تلفظ کو نہیں بول پاتا، راہ کی جگہ لام نکلتا اس کے منہ سے، لب کرتا ہے حالانکہ وہ راہ بولنا چاہتا ہے، تو دل کی زبان بھی ایسی ہے، وہ لب لب نہیں رب رب کر رہا ہے، وہ رب رب کر رہا ہے۔ اور اسی کے بارے میں تو فرمایا گیا حدیث پاک میں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اس دل کی دھڑکن کو محسوس کرنی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ایک پنڈت تھا، حیران ہو گیا کہاں سے یہ رب کی صدائیں آ رہی ہے، ذکر کرنے کی صدائیں، کسی کے منہ نہیں ہل رہے ہیں، سب چپ چاپ کھڑے ہوئے، لیکن اس کو مسلسل آواز سنائی دیتی جا رہی تھی، مسلسل آواز آ رہی ہے۔ جب پاس گیا، کان لگا کر دیکھا تو حضرت مفتی اعظم کے دل سے وہ ذکر کی آواز آ رہی تھی، آپ کا دل ذکر کر رہا تھا۔ اور ایک نہیں، ایسے انیک واقعات ہیں آپ کے کہ گھروں میں اور کئی جگہوں پر آپ کے ذکر بالجوارح کے بھی واقعات ہیں۔ خیر میں ان سب جانب نہیں جاتا، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ذکر کی محفل جہاں بھی میسر آئے وہاں پہ حاضر ہو جائیں، اور نہیں بھی آتی ہے تو آپ ایک 5 منٹ کے لیے مسجدوں میں آ کر یا گھروں میں ہی بیٹھ کر رب کی جانب لو لگائیں، آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے ایک 10 کلمے بھی کہہ لیں، دیکھیں اللہ رب العزت اس کے اثرات تمہارے زندگیوں پہ مرتب فرمائے گا، یا آپ خود بھی دیکھیں
دیکھیں گے عزیزان مکرم، دل پہ جو زنگ لگا ہوتا ہے، یہ ضرب جب لگتی، جس طرح کپڑوں پہ کوئی داغ لگا ہو یا کہیں پر بہت سارے گردے ہوں، آپ جب جھاڑتے ہیں تو کھانسی آتی کہ نہیں آتی؟ آپ دیکھنا جب آپ ذکر تیز سے کرنے لگیں گے اکثر لوگوں کو کھانسیاں آتی ہیں، اس میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ کھانسی آنا شروع ہوتی ہے۔ جب کھانسی آنا شروع ہو تو سمجھ جاؤ دل کا زنگ اڑ رہا ہے، یہاں کا گرد ختم ہو رہا ہے، یا آپ محسوس کرنا شروع کریں گے۔ اور یاد رکھیں، ظاہر سی بات ہے، یہ ضرب کیوں لگائی جاتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، الا اللہ کی ضرب اس لیے لگاتے ہیں، جس طرح کپڑے پہ داغ لگا ہو، ہم اس کپڑے پہ جھٹکا دے دے کر اسے مسلتے ہیں تاکہ وہ داغ ہلکا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو دل بھی ہمارا گناہ کر کر کے کالا ہو چکا ہے، دھبے دار ہو چکا ہے۔ یہ ذکر کر کر کے ہم اس لیے اس پہ ضرب مارتے ہیں تاکہ یہ ذکر سے ہمارا دل بھی لطیف ہو جائے، ہلکا ہو جائے۔ اور جب دل لطیف ہو جائے گا، آپ ایک دم ہلکے ہو جائیں گے، تو وہ اولیاء اکرام کی صفوں میں شامل ہونے والے، ان کی زندگی پھر دیکھیں، پھر آسمان بھاری نہیں، یہ ہلکے ہو کر آسمان کے اوپر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی تو کمال ہوتا ہے۔ پھر آپ ہی نہیں، آپ سے متصل جتنی چیزیں، اللہ ان کو وہ مقام دیتا ہے کہ غریب نواز کی کھڑاؤں زمین پر پڑی ہوئی ہے، حکم دیتے ہیں کہ جا جوگی جوپال کو اس کو سکھا دے کہ اس کے حالات کیا ہیں۔ کھڑاؤ آسمان میں اڑ کر اسے مار مار کے نیچے لاتی ہے۔ یہ سب تاریخیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو ایک بار اللہ کے ہو جاؤ، کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذکر کی محفل کو شروع کرتے ہیں اس امید سے اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ صفحے بنا لیں، گول سب بنانے کی ضرورت نہیں، آپ نماز میں جس طرح کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح کھڑے ہو جائیں۔